الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ IMA کے صدر مولانا عمر فلاحی صاحب، IMA یوتھ ونگ کے صدر جناب داؤد صاحب، قطر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی مولانا اشتیاق فلاحی صاحب، شمویل صاحب، ارشد حبیب صاحب، اور آج ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد کے ساتھ شریک ہونے والے میرے نوجوان بھائیوں اور تمام سامعین اکرام اور معزز خواتین، ایک اہم ترین موضوع پر خطاب کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، وہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ دل برداشتہ ہوں اور نہ غم کریں، اگر آپ مومن ہو تو یقیناً کامیابی آپ کی ہوگی۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ہمارے سامنے حق ثابت ہوتی ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان کامیاب رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملت اسلامیہ کے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اگرچہ کہ درمیان میں کبھی بڑی آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائشوں کے دور میں کبھی کبھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے، لیکن بالآخر کامیابی اہل ایمان ہی کی ہے۔ ایسے تمام حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبر کریں، ڈٹے رہیں، استقامت کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کریں، اللہ سے دعا کریں اور انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کی ہو کر رہے گی۔ یہ آیات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، اور جنگ احد آپ جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تھی، شکست نہیں بلکہ پسپائی۔ اگر شکست ہو جاتی تو پھر مکے سے آئے ہوئے لوگ مدینے پر حملہ کرتے اور مدینے پر قبضہ جماتے، ایسا نہیں ہوا۔ پسپائی ہوئی، وہ لوگ واپس گئے اور مسلمان مدینے میں رہے، لیکن مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا جنگ احد میں۔ 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور یہ بہت بڑی تعداد تھی، اور اس میں سے کچھ جلیل القدر صحابہ ایسے تھے جن کی اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت تھی، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احد کے علاقے میں گئے ہوں گے جہاں پر ان دونوں کی قبریں آج بھی۔ اور ایک ایسے موقع پر مسلمان بہت ہی دل برداشتہ تھے، بہت ہی مایوس تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جنگ بدر میں اگرچہ کہ 313 تھے لیکن ہمیں کامیابی ملی، لیکن جنگ احد میں اتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ بھی پھیلائی گئی، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، اور اسی طرح سے بہت شدید نقصانات پہنچے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ دل برداشتہ ہوں اور نہ غم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی بخشتا ہے اگر سچے معنوں میں تم مؤمن ہو۔ تو یہ بات ہمیشہ ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے۔ موجودہ فلسطین کے حالات کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان مایوس کن حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ فتوحات سے نوازا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے
کہ دنیا کی ایک طرف بہت بڑی طاقت ہے، فوجی طاقت میں اسرائیل کا بڑا نام ہے، اور دنیا کے تمام طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور سمندر میں طیارہ بردار بحری بیڑا بھی ان کا تیار ہے، جہاں جو ہے جنگ کے لیے تعاون کرنے کے لیے۔ ان تمام حالات کے باوجود 25 کلومیٹر پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروہ غزہ میں جو ہیں، صرف 25 کلومیٹر میں ان کا علاقہ ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ جدید قسم کے اسلحے ہیں ان کے پاس، اور نہ جدید قسم کی کوئی فوج ہے، اور نہ کوئی یعنی بنیادی سہولتوں سے بھی انہیں محروم رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود 1.5 مہینے کی جنگ ہوئی ہے اور اسرائیل کو کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے اب قیدیوں کو ایکسچینج کرنے کے لیے جو 4 دن کی مہلت دی گئی ہے، اور اس کا آغاز کل صبح سے ہوگا، تو اس میں 50 قیدیوں کو فلسطین کی طرف سے رہا کیا جائے گا اور 150 قیدیوں کو اسرائیل کی طرف سے رہا کیا جائے گا۔ کیا ایک جیت نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی فوج ایک چھوٹے سے گروہ کے سامنے جو ہے ابھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی؟ اور اسی طرح سے دوسری کامیابی یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا یا دنیا کے کسی بھی ممالک میں لوگوں کے رد عمل کو دیکھیں گے تو اس رد عمل میں انہوں نے فلسطین کا رخ اختیار کیا ہے، فلسطین کے لوگوں کی حمایت کی ہے۔ امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور دنیا کے نیپال جیسے ملک میں جو ہندوؤں کا ملک ہے، وہاں بھی فلسطین کی حمایت میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اور لوگ فلسطین کے حق کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا میں اسرائیل کی حمایت کرنے والے آپ کو کم نظر آئیں گے، اور عوام میں اسرائیل کی حمایت کرنے والے کم نظر آئیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی جیت ہے جس سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ بھی جو ہے ایک طرح سے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ کامیابی اس لیے ملی ہے کہ فلسطین کے غزہ کے لوگ ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت کے ساتھ اپنے مقصد میں قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے فلسطین کو مسلمانوں نے 2 مرتبہ فتح کیا، اور 2 مرتبہ بھی خون خرابہ نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے نہ صرف فلسطین کو فتح کیا بلکہ فلسطین میں لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فلسطین فتح ہوا، ابھی مولانا اشتیاق فلاحی صاحب مکمل تاریخ بیان فرما رہے تھے، تو اس لیے میں تاریخ کے ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں تھے اور ابو عبیدہ بن جراح نے محاصرہ کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا فلسطین کا، تو اس وقت بالآخر فلسطینیوں نے کہا کہ ہم کنجیاں حوالے کریں گے آپ کے، لیکن آپ کا جو ہے خلیفہ، وقت کا خلیفہ آ جائے۔ اور اس وقت رومی بہت مالدار لوگ تھے اور اپنے شان و شوکت کے لیے جانے جاتے تھے، تو اس لیے انہوں نے خلیفے کے استقبال کے لیے 2 کلومیٹر تک ریڈ کارپٹ لگایا اور کہا کہ خلیفے کو بلائیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ کبھی اس طرح کا دنیا میں کوئی جو ہے فتح کسی کو جو ہے یہ اس طرح کا فتح نہیں جس میں مار دھاڑ اور جو ہے خون خرابہ، یہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے ریڈ کارپٹ بچھایا خلیفے کے استقبال کے لیے، اور سب سے کہا کہ بہترین کپڑے پہنے۔ مسلمان جو وہاں پر جمع تھے ان کو بھی کپڑے تقسیم کیے گئے اور کہا گیا کہ بہترین کپڑے پہنے، 2 کلومیٹر تک ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کو دور سے دیکھ کر پہچانتا تھا کوئی بھی کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ لہیم شہیم شخصیت تھی ان کی، اور وہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر نیچے لگتا تھا، اور بیت المال سے بھی کپڑے تقسیم کیے جاتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کپڑے تقسیم کیے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام کے ساتھ تشریف لائے، تو اس وقت سے باری غلام کی تھی کہ اونٹ پر بیٹھے، اور ایک لہیم شہیم شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے اس ریڈ کارپٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ خلیفہ محترم آپ کیا کر رہے ہیں خلیفہ وقت؟
سب سے کہا گیا کہ بہترین کپڑوں کے ساتھ آئے، تو آپ اس طرح سے یہاں داخل ہو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں جو آج عزت ملی ہوئی ہے اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عزت ملی ہوئی ہے وہ اسلام کی خاطر ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ تو آج بھی اس وقت بھی رومیوں نے کہا کہ یہ جو منکسر المزاج قائد تشریف لا رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہی ہیں فلسطین کے فاتح۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کنجیاں حوالے کر دی گئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دوران جو اعلان کیا تھا، فتح مکہ میں بھی آپ دیکھیے کہ دلوں کو فتح کیا گیا، خون خرابہ نہیں ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا گیا، خون خرابہ نہیں ہوا، اور گرجا گھروں کی محافظت کی گئی، اور اس علاقے میں جو عیسائی اور یہودی بستے تھے ان کو بھی امان دیا گیا۔ اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کے اس علاقے کو پہلی مرتبہ فتح کیا۔ اس کے بعد سے 1300 سال تک تقریباً مسلمانوں کے تابع ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا اس وقت تک مسلمانوں کے تابع ہے، سوائے 88 سال کے جب صلیبیوں نے اس پر حملہ جمایا۔ اور جب صلیبی وہاں پر انہوں نے اس علاقے کو پر قبضہ جمایا تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوا۔ آج جو نقصانات ہوئے ہیں، آج 14,000 لوگ شہید کر دیے گئے، اس میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے، 6,000 بچے شہید ہوئے ہیں، بہت سارے خواتین شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا خون خرابہ ہے اور جینوسائیڈ ہے جو ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی صلیبیوں نے جب قبضہ جمایا تھا تو 70,000 مسلمان شہید کر دیے گئے تھے اور بہت زیادہ خون خرابہ ہوا تھا۔ اس کے بعد 88 سال تک وہ وہاں پر قبضہ جمائے رہے، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے دوبارہ مسجد اقصی کو حاصل کیا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ صلاح الدین ایوبی وہ اوپر سے کہیں نازل نہیں ہوئے، آسمان سے نازل نہیں ہوئے۔ فلسطین کے فتح کے لیے، فلسطین کے بازیابی کے لیے کئی لوگوں نے مسلسل 88 سال تک بھی کوشش کرتے رہے۔ اس کی بھی ایک مختصر تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے شام میں ایک مسلم حکمران حکومت کرتے تھے، ان کا نام تھا عماد الدین زنکی۔ انہوں نے بازیابی کی کوشش کی اور اس کوشش میں ہی وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ایک حکمران آئے، ان کا نام ہے نور الدین زنکی، اور انہوں نے کوشش کی تو پورے اعتماد کے ساتھ کوشش کی، اور مسجد اقصی کا ممبر انہوں نے بنایا، اور مسجد اقصی میں جو ہے مسجد اقصی کے لیے کئی چیزیں انہوں نے تیار کی اور کوششوں کو جاری رکھا۔ اور اسی دوران صلیبی جو ہے فوج مختلف علاقوں پر حملہ کر رہے تھے، تو انہوں نے مصر پر حملہ کیا، اور مصر میں شیعہ حکمران تھے فاطمیین۔ تو اس وقت فاطمیین نے نور الدین زنکی سے کہا کہ ہمیں فوج روانہ فرمائیں تاکہ ہم صلیبیوں سے لڑ سکیں۔ اور نور الدین زنکی کے ہاں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ایک بڑے فوجی افسر تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو روانہ فرمایا کہ آپ جائیں اور جو ہے فاطمین جو مصر میں ہیں ان کی مدد کریں۔ فاطمین شیعہ تھے، صلاح الدین ایوبی سنی تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، بلکہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہو کر حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے فوج کے ساتھ گئے وہاں پر، اور متحد ہو کر صلیبیوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی، تو اس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اور کامیابی ہمیشہ اتحاد کے بعد ہی ملتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اتحاد نہ ہو تو وہ دشمنوں سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ثبوت دیا اور صلیبیوں کو شکست دی، تو انہیں وہاں پر وزیر اعظم بنایا گیا فاطمی سلطنت کا، اور فاطمی تھے شیعہ اور وزیر اعظم بنے سنی۔ تو انہوں نے وہاں کے سنی شیعہ علاقے میں کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، رفتہ رفتہ، ایک ہی مرتبہ نہیں۔
مثلاً تمام اذان شیعہ انداز میں دیے جاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں. بالآخر شیعہ حکمران کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ حکمران بنیں. تو حضرت سید صلاح الدین ایوبی مصر کے حکمران بنے. حکومت شیعہ کی تھی اور حکمران سنی تھے، تو انہوں نے سنی اسکول آف تھاٹس کو رائج کیا اور اس کو پروان چڑھایا، اور اس طرح سے وہاں کا سب سے بڑا مدرسہ ازہر وہ شیعہ مدرسے سے سنی مدرسہ بنا. اور اس طرح سے جو ہے مصر آج بھی آپ دیکھیے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے کہ آج بھی علم کا سب سے بڑا مرکز ازہر وہاں پر موجود ہے، اور جو ہے پورا ایجپٹ کا معاشرہ آپ دیکھیے کہ آج بھی موجود ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پر مختلف چھوٹے چھوٹے حکمران تھے اور ان کے ساتھ صلیبی بہت قریبی تعلقات رکھتے تھے. تو اس لیے پہلے ان تمام چھوٹے چھوٹے حکومتوں کو حضرت صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، اور صلیبیوں سے جو تعلق رکھنے والے حکمران ہیں ان تمام کو ختم کیا، ایک بڑے اتحاد کو قائم کیا. نور الدین زنکی کا اسی زمانے میں انتقال ہوا، اور شام کے اس علاقے میں نور الدین زنکی کی حکومت تھی. تو آپ نے نور الدین زنکی کی جو خاتون تھیں، اہلیہ تھیں، ان کا نام تھا نصرت خاتون، ان کو شادی کا پیغام بھیجا. نصرت خاتون کافی بڑی تھی عمر میں حضرت صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں، لیکن ان کی شادی ہوئی تو ان دو حکومتوں کے درمیان تعلقات قائم ہوئے. اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی اس پورے علاقے کے حکمران بنے، سیریا میں بھی، عراق میں بھی، اور جو ہے حجاز کے علاقوں میں بھی، اور تمام علاقوں میں آپ کی حکومت قائم ہوئی. اس کے بعد آپ نے فلسطین پر حملہ کیا، اور اس وقت بھی خون خرابہ نہیں ہوا. اسرائیلیوں کے تاریخ کے مطابق وہاں جو اس وقت جو بازنطینی حکومت تھی عیسائیوں کی، انہوں نے عیسائیوں کو بلکہ یہودیوں کو دور رکھا تھا، ان کو بھی آنے کی اجازت دی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر اور حضرت صلاح الدین ایوبی دونوں بھی ایک فرد کی حیثیت سے دیکھیں تو بڑے جری، قوی اور بہادر قسم کی شخصیتیں تھیں، لیکن معاشرے میں حکومت کی بات آئی تو وہ بڑے رحم دلانہ عادلانہ انداز میں انہوں نے حکومت کی. اور اس طرح سے فلسطین کو دونوں بڑے حکمرانوں نے فتح کیا تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. تو اس طرح سے مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو دلوں کو جیتا. جگر مراد آبادی کی ایک بہترین شعر ہے، اس میں فرمایا گیا کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو انہوں نے دلوں کو فتح کر لیا اور فاتح زمانہ بنے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. 28 سال ہو چکے تھے، فلسطین عیسائیوں کے قبضے میں تھا، لیکن ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے. کامیابی تمہاری ہی ہوگی اگر سچے معنوں میں تم مسلمان ہو. اور باقی موجودہ حالات کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں. مثلاً ایک مثال آپ لے لیجئے، آج سے تقریباً 22 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں 9/11 کا واقعہ. سپٹمبر 11 2001 میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں امریکہ کی بڑی عمارتیں، اس پر 2 جہازیں ٹکرائیں. اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. اس کے بعد وہاں امریکہ کے حکمران نے کہا کہ ایک صلیبی جنگ، دوسرے دن انہوں نے معافی مانگی، لیکن پہلے دن تو انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں کہ دوبارہ ایک صلیبی جنگ شروع ہو جائے گی. اور صلیبی جنگ کی تاریخ اگر دیکھتے ہیں تو یہ عیسائی مذہبی شخصیتوں نے ان کی دعوت پر اس کو شروع کیا گیا تھا، اور بہت طویل عرصے تک چلا اور بہت خون خرابہ ہوا اور مسلمانوں کا کافی نقصان پہنچا. لیکن انہوں نے اسی لفظ کو استعمال کیا کہ صلیبی جنگ ہوگی، اور دوسرے دن معافی مانگا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے. اور جنگ کافی طویل عرصے تک چلی، اور اس وقت بھی جو ہے ایک اتحادیوں کا ایک محاذ تیار ہوا اور ایک غریب ملک پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی.
اور دنیا بھر کے مسلمان بڑے پریشان تھے کہ مسلمانوں پر یہ کیا صورتحال آئی، اور تشدد پسندی ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا جانا لگا، اور خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف بھی، اسلام کے خلاف بھی کافی قسم کے جو ہے غلط فہمیوں کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور تشدد پسندی کا لفظ بڑے کثیر تعداد میں استعمال ہوا۔ مسلمان بڑے بے چین تھے، اس لیے کہ غریب ترین ملک جہاں پر کوئی ماڈرن فوج نہیں ہے اور ماڈرن ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، ایک ایسے ملک پر حملہ کرنے کے لیے پورے لوگ ایک اتحادی کے ساتھ تیار ہوئے اور حملہ کر رہے تھے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ پورے دنیا کے مسلمان بے چین تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج سے 22 سال پہلے کا واقعہ، اور جنگ کا سلسلہ بڑا آگے بڑھا، اور اس ملک میں جو حکمران تھے اس وقت کے ان کو شکست دے دیا گیا، اور کافی خون خرابہ ہوا، ہر قسم کے حربے استعمال کیے گئے، اسلحہ استعمال کیے گئے، اور جنگ کا سلسلہ آگے بڑھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ خلیج تک پہنچا اور سلسلہ آگے بڑھتے رہا۔ اب 22 سال کے بعد آج کی صورتحال اگر دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا۔ جو بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے فوج کے ساتھ آئے تھے وہ واپس چلے گئے، جن کو وہ حکومتوں سے جو ہے خالی کر دیا گیا تھا وہی آج حکومت کر رہے ہیں۔ وہ مرزا غالب کا بہترین شعر ہے جس میں فرمایا گیا، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے صحیح ثابت ہوئی اس ملک کے تعلق سے جہاں تھے غریب ترین ملک ہے، جہاں پر برسوں سے جنگ جاری ہے، وہاں سے لوگ نکلے۔ اور آج دیکھیے کہ وہ صورتحال نہیں ہے، مسلمان اتنے بے چین نہیں ہیں ان حالات کے تعلق سے، اور 20 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 20 سال کے بعد یہ صورتحال ہوگی کہ جو آئے تھے ویسے ہی نکلیں گے اور بڑے بے آبرو ہو کر نکل جائیں گے۔ اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں کوئی گھبرانے اور دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سچے مومنوں میں مومن تم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی تمہیں ہی عطا فرماتا ہے، لیکن صبر چاہیے، استقامت چاہیے، جد و جہد چاہیے۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں، اور اسی طرح سے ہندوستان کے موجودہ صورتحال کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو نفرت پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور نفرت پھیلانے والے لوگ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی کوششیں مختلف ریاستوں میں ہو رہی ہیں، اور جن ریاستوں میں نفرت پھیلانے والے ایوان اقتدار ہیں، ریاستی سطح پر بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسلام کے مسلمانوں کے تشخص کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی شہریت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں، اور گائے کشی کے نام میں اور مختلف ناموں سے مسلمانوں کے خلاف مظالم توڑے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کی بھی آپ مثال دیکھتے ہیں تو مثلا جنوبی ہندوستان کی ایک ریاست کرناٹک، وہاں بھی نفرت پھیلانے والے لوگ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر مسئلے کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حجاب بین کر دیا گیا اسکولوں سے، اور حلال ذبیحہ اس کو بین کرنے کی کوششیں کی گئی، مسلمانوں کو تجارتوں سے روکا گیا، اور ہر طرح کے حربے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے گئے جنوبی ہندوستان کے کرناٹک میں۔ لیکن اس کے بعد انتخابات کا دور آیا، اور انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ جو نفرت پھیلا رہے تھے وہ بری طرح ہار گئے، اور ہرانے والے کون تھے؟ اگرچہ کہ مسلمان متحد ہو کر مسلمانوں نے کوشش کی، لیکن یہ صرف مسلمانوں کے ووٹ سے نہیں ہوا، صرف مسلمانوں نے نہیں ہرایا، بلکہ غیر مسلموں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو نہیں چاہتے تھے کہ نفرت پھیلے، جو نہیں چاہتے تھے کہ نفرت والی سیاست پیدا ہو، اور انہوں نے بھرپور حمایت کی مسلمانوں کی بھی، اور بہرحال ایک اچھے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، اور پھر حکومت ٹل گئی اور دوسری حکومت قائم ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہارنے والوں میں وہ جو وزیر تعلیم تھا جس نے حجاب کو بیان کرنے کی کوشش کی، وہ بھی بری طرح سے ہار گئے، اور اس طرح کے وہ نفرت پھیلانے والے لمبی فہرست جو تھی پورے لوگ ہار گئے۔ تو ہرانے والے کون تھے؟ اس میں بہت سارے غیر مسلم تھے، پورے مسلمان نہیں تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ان مایوس کن حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا فیضا پیدا کر دیا، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بھی ہم پڑھتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں نے اسلام کو پروان چڑھانے میں، اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ مثلا حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت بڑی پشت پناہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے حاصل ہوئی جو غیر مسلم تھے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پابندی لگا دی گئی، مقاطعہ کیا گیا، بلاکیڈ کیا گیا، پورے بنو ہاشم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شعب ابی طالب کے علاقے میں رہنے والے پورے علاقوں والوں کو سب کو بائیکاٹ کر دیا گیا کہ وہاں سب کچھ ناکہ بندی کر دیا، جس طرح سے آج بائیکاٹ ناکہ بندی کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں پانی بند، کھانا بند، بجلی بند، انٹرنیٹ بند۔ وہ تمام سہولتیں اس وقت نہیں تھیں، انٹرنیٹ کی سہولتیں، لیکن جو چیزیں دستیاب تھیں سب کو بند کیا گیا، اور ابھی تو 45 دن بند کیا گیا ہے، وہ تو بڑے عرصے تک تقریباً 2 سال تک بند کیا گیا۔ اس کے بعد اس کو ختم کرنے والے کون تھے؟ غیر مسلم سردار تھے، مطعم بن عدی اور ان کے ساتھ دوسرے 4 سردار تھے۔ سب نے مل کر کہا کہ وہ پرچی جو کعبے میں لکھ کر رکھا تھا لوگوں نے کہ ہم شعب ابی طالب میں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور ان کے خاندان کو سب کو بائیکاٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس بائیکاٹ کو ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اس پرچی کو انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا، اور وہ تو کون تھے؟ غیر مسلم تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے بہترین تعلقات استوار کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل تعلقات تھے ان لوگوں کے ساتھ جو اگرچہ کہ غیر مسلم تھے، لیکن وہ جو ہے ان کے وہ انسانی مساوات، انسانی برادری اور عدل کا پاس لحاظ رکھنے والے لوگ تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے فائدہ پہنچا۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور واپس آئے تو اس وقت کے قانون کے مطابق مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن کس نے داخل کروایا؟ مطعم بن عدی، وہی مطعم بن عدی جن کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر فرمایا کہ آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے تو انہیں بلند مقامات دیا جاتا۔ تو آج دیکھیے کہ ہندوستان میں بھی اسی طرح کے حالات، بڑے آزمائش کے حالات ہیں، لیکن اس کے ساتھ بڑے مواقع بھی ہیں۔ مجھے دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا، شمال جنوب ہر جگہ، اس کی بنیاد ہر جگہ مسلمانوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، معاشرے کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کی بنیاد پر میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے بڑے مسائل ہیں، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس بڑے مواقع بھی ہیں، آج بھی بڑے مواقع ہیں۔ تو حالات کی بہتر اور غیر مسلموں کی ایک اچھی تعداد ہے جو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، تو اس لیے بڑے مواقع ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ نہ امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ سما آج بھی ہندوستان کا ہے، تو ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ آگے چل کر، اس آیت کریمہ کا یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے، اور 139 کے بعد آیت نمبر 140 میں فرمایا گیا کہ وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں آج چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی چوٹ لگ چکی ہے۔ کبھی ان کا دور ہے، کبھی آپ کا دور ہے۔ ہندوستان میں بھی کبھی مسلمانوں کا دور رہا، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر انگریز آئے، اور آج بھی بر صغیر میں آپ کے دو ممالک آپ کے ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد، یعنی 25 کروڑ کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے۔ پورے خلیج میں اتنی تعداد نہیں ہے، اور پورے دنیا میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ 180 کروڑ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے آبادی کے 25% آپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آج بھی نوازا، آج بھی مواقع عطا فرمایا، ہندوستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج آپ کو چوٹ لگی ہے، چاہے فلسطین میں، چاہے ہندوستان میں، چاہے کہیں اور جگہ، تو اس سے پہلے ان کو بھی چوٹ لگ چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا بھی ہے۔
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے درمیان دنوں کو بدلتا رہتا ہے. یہ زمانے کی گردش ہے، کبھی ان کو عطا فرماتا ہے، کبھی آپ کو عطا فرماتا ہے، اور کبھی آپ کو آزماتا ہے. آزمانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، آپ استقامت دکھائیں، آپ کے اندر ایمان تازہ ہو. اور آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اس کا مقصد آپ کو امتحان کے ان ایام سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اہل ایمان کون ہیں. غزہ کے لوگوں نے اس کا ثبوت دیا ہے. غزہ میں کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے ہی کچھ لوگوں کی غلط فہمیوں کے غلط کاموں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، بلکہ ہر کوئی جو ہے کسی کا بھی کچھ بھی نقصان ہوا ہو وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ ہی کے بھروسے پر چل رہے ہیں اور مستقل استقامت کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں. اس طرح سے ایمان کا ثبوت دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے راہ فرار اختیار کرنے والے کون ہیں، تم میں سے سمجھوتا کرنے والے کون ہیں، تم میں سے کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنے والے کون ہیں. اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ راہ فرار اختیار کریں، ذمہ داریوں سے باز آ جائیں، اور کوئی اپنے پہچان کو بھلانا چاہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا میری پہچان اسلام کی پہچان نہ ہو. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں آپ کو اسی لیے ڈالتا ہے کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، چھانٹنا چاہتا ہے جو گواہی دینے والے ہیں، جنہوں نے شہادت کو نوش فرمایا. جو فلسطین میں شہید ہوئے وہ بھی شہداء ہیں، انہوں نے گواہی دی، اور جو کوشش اور جد و جہد میں پیش ہیں وہ بھی شہداء ہیں، تو وہ بھی شاہد ہیں. تو ہمیں ایسے موقع پر اس کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ایسے موقع پر ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اور بھروسے کے تعلق سے ایک بہترین حدیث ہے وَلَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ. اگر آپ پرندوں کے اندر جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ نکلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے. تو اگر اس طرح کا بھروسہ توکل آپ کے پاس ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی رزق پہنچاتا ہے. حدیث یہاں تک ہی نہیں ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ تغدو خماسن وتروح بطانا. وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور اس کے بعد شام کو آتے ہیں تو بھرے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں لیکن نکلیں باہر، جد و جہد کریں، کوشش کریں. تو یہ کوشش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جد و جہد ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے نوجوان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور نوجوانوں ہی سے ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ آج کے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 25 سال کے بعد ملت کی حالت میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو وہ آپ لا سکتے ہیں. تو اس طرح سے لانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صلاحیتوں کو، راہلیت کو بڑھائیں، اپنے دینی صلاحیت کو، اور اپنی معاشی حیثیت کو، اپنے تعلیمی حیثیت کو، اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بدلنے کی کوشش کریں. آخر میں ایک آیت، قرآن مجید کی آیت کو کہتے ہوئے اپنے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. تم میں سے اگر 220 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 لوگوں پر بھاری ہو سکتے ہیں. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور تم میں سے اگر 100 افراد ہوں جو صبر کرنے والے ہوں تو 1000 لوگوں پر بھاری ہو سکتے ہیں. یعنی 1 گنا 10، آپ ایک کے مقابلے میں وہ لوگ 10 ہوں تو آپ بھاری ہو سکتے ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. کیونکہ وہ لوگ سمجھ بوجھ نہ رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہاں 2 چیزوں کی ضرورت کے لیے کہا گیا. ایک یہ ہے کہ صبر کرنے والے ہوں آپ. صبر سے مراد یہ ہے کہ ڈٹے رہیں، استقامت رہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اس کے لیے ہم ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا تو اس سے پیچھے 88 سال کی کوششیں ہیں.
تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کوشش کریں گے تو کل آپ کو اس کا صلہ مل جائے گا. آج آپ کوششوں کا آغاز کریں گے تو 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 25 سال کے بعد تو اس کے لیے ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فہم و تفقہ، سمجھ بوجھ سے مراد اپنے صلاحیتوں کو آپ بڑھائیں، اپنے اہلیت کو بڑھائیں، اپنے تقوی کے معیار کو بلند کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے. تو اللہ تبارک، بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، آپ تمام سے میری اپیل یہی ہے کہ اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے زندگی کو لگانے کی کوشش کریں تاکہ ملت کی حالت بہتر بن سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Mm-hmm.